अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नूर न्यूज़ चैनल HD। आइए आपको लिए चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक दिन अवाम के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज शेर अफजल। आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं हमारे महबूब मलिक एडवोकेट साहब। सबसे पहले इनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। महबूब मलिक साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम शेर अफजल भाई। महबूब मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती औकात में से हमें वक्त दिया और आज हम इस प्रोग्राम की वसादत से आपसे बात करेंगे, क्योंकि आपका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट अटक से है और डिस्ट्रिक्ट अटक की तहसील जंड पासमानदा एक तहसील है और पासमानदा तहसील की आवाम के मसाइल के हवाले से आपसे बात करेंगे। कि बताइएगा महबूब मलिक साहब के आपके इलाके के जो मसाइल हैं बुनियादी, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? शेर अफजल, सबसे पहले बात तो ये है कि ये वो तहसील है जिसका बॉर्डर KPK के साथ मिलता है, मतलब इस ज़िला अटक की बिल्कुल आखिरी तहसील में से है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि ये कुदरती ज़खायर से माला माल तहसील है। इसके लोग, इसके अंदर जो चार्म है, जो ग्रूमिंग है, ठीक है, जो हमारे पास जो हमारे लोग हैं इस इलाके के, उनकी बहुत कुर्बानियाँ हैं, ठीक है। उनकी कुर्बानियाँ इस मुल्क के हवाले से भी हैं, उनकी कुर्बानियाँ कोई भी इश्यूज़ हों, ख्वाह वो बैनुल अक़वामी हो, ख्वाह वो कौमी कोई इशू हो, तो उनकी कुर्बानियाँ भुलाई नहीं जा सकती और ना वो रायगां जाएंगी, इंशाल्लाह मुझे यकीन है। जो बात मसाइल की हद तक है, तो मसाइल बेपनाह हैं इस तहसील के। जो तहसील जंड है, तहसील अटक है, ठीक है, और उसकी मैं ये वजह समझता हूँ कि हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो काफ़ी पीछे रहे हैं इस हवाले से कि ये वाले मसाइल उजागर कर सकें, ठीक है। उसमें मसाइल, सबसे जो बुनियादी मसला है वो वहाँ पानी का भी है, जो उसके बाद सबसे बड़ा मसला है वो वहाँ पर गैस का भी है। महबूब मलिक साहब, आपके एरिया में कुदरती ज़खायर मौजूद हैं और उसमें तेल और गैस की भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन आप इस हवाले से बताइएगा कि आवाम कितनी मुस्तफ़ीद हो रही है? एक नेमत है, उनके घर में मौजूद है, तो हुकूमत जो है अभी तक जो है वो अहल इलाका को इस चीज़ से महरूम रखा हुआ है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी जो अल्लाह की रहमत है हम पे, वो हमारे पास ज़खायर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। मैं आपको रिसेंटली इस इलाके का रंगली गांव है जहां पर वेल इसका है गैस का, ठीक है, वहां पर मियां नवाज शरीफ साहब उसका इफ्तिताह करने आए थे, बाकी उनके साथ मिनिस्टर्स भी थे, हमारे एरिया के मलिक एतबार साहब हमारे जो नुमाइंदे थे, ठीक है, वो वहाँ पर मौजूद थे, वो भी, ठीक है। और दूसरी सबसे अहम बात कि दखनी जो काफ़ी अरसे से वहाँ पर तहसील जंड में काम कर रही है ये कंपनी OGDCL की, ठीक है, वहाँ पर 3-4 ऐसे वेल हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और गैस निकलने के बाद हमारी आवाम को एक ऐसी फैसिलिटी भी नहीं दी गई कि जो उनका बुनियादी हक था, ठीक है। हमारी आवाम अभी तक महरूम है और हम जब भी इस मसले को उजागर करते हैं तो हमें कहते हैं जी गैस आपकी मंजूर हो चुकी है। हम जब पूछते हैं मंजूर हो चुकी है तो वो क्यों नहीं मिल रही हमारी आवाम को, तो कहते हैं जी फंड का मसला है। भाई फंड का मसला है तो कौन हल करेगा? हमारे नुमाइंदे जो हमने चुने हैं, कल हमने कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमारे नुमाइंदे क्या क्यों नहीं इस प्लेटफार्म पे, एक प्लेटफार्म पे क्यों नहीं आ रहे? उसकी वजह यही है कि ये जो बरादरी सिस्टम हमारे पास चल पड़ा है, ठीक है, हमारे पास सबसे जो बड़ा हक हमारे पास वोट का है, हम वोट बरादरी सिस्टम पे दे के और अपने मसाइल तो हमारे बहुत हैं, हम कहते भी हैं, ठीक है, और ये हमारे मसाइल सिर्फ इलेक्शन से पहले सुने जाते हैं, उसके बाद हम उस एरिया में कोई इस बात को पूछता भी नहीं है कि आप अभी किस स्टेज पे खड़े हैं, ठीक है। और अभी तक मुझे याद है कि आज इस जो वेल है हमारे पास ये रंगली में, इसको कोई 3-4 साल हो चुके हैं और अभी तक, और उसके पाइप के ज़रिए से वो गैस दखनी का जो प्योरीफिकेशन प्लांट है वहाँ तक ले जा रहे हैं उसको, और जब पता किया जाता है तो कहते हैं जी ये कोहाट में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भाई उधर ज़रूरत है तो क्या इधर ज़रूरत नहीं है? इस आवाम का बुनियादी हक नहीं है क्या? इस आवाम की उनकी कुर्बानियाँ नहीं हैं?
ٹھیک ہے. تو سب سے اہم جو بات یہ ہے کہ ہمیں آج تک محروم رکھا گیا. محبوب ملک صاحب میاں صاحب نے اس بحر کا افتتاح کیا تھا تو اس پر انہوں نے میاں صاحب نے کوئی اعلان تو کیا ہوگا کہ تحصیل جنڈ کی عوام کو یہ اس نعمت سے محروم نہیں رکھا جائے گا, یہ نعمت سے اہل علاقہ مستفید ہوں گے, کیا انہوں نے اعلان کیا تھا اس موقع پر؟ دیکھیں شیر افضل, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ عوام کے مسائل عوامی نمائندے اجاگر کرتے ہیں. اب میاں صاحب ادھر سے آ رہے ہیں اسلام آباد سے, انہیں کیا پتہ کہ یہاں کے مسائل کیا ہیں. ہم نے نمائندے کیوں چنے ہیں؟ وہاں پر ایک نمائندہ بھی ایسا نہیں تھا جو اٹھ کر یہ کہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اور یہ پہلا حق ہی ہمارا ہے, یہ ہمارے لیگل رائٹس ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن 1973 ہمیں یہ رائٹ دیتا ہے کہ یہ پہلا رائٹ آپ کا ہے. جب وہاں پر مسائل اجاگر ہی نہیں کیے گئے تو میاں صاحب کو کوئی خواب تو آنا نہیں تھا. اب موجودہ حکومت ہے, موجودہ حکومت کے ایم این اے بھی ہیں, ایم پی اے بھی ہیں, ہمارے علاقے سے وابستہ ہیں, تو کیا انہوں نے بھی کوئی امید عوام کو لگائی ہے اس حوالے سے؟ شیر افضل, سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ اٹک کی یہ خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کی مٹی بہت زرخیز ہے. ہمارے پاس ہر گورنمنٹ میں 3 سے 4 منسٹر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ابھی ان حالیہ دنوں میں میں مشکور ہوں, زلفی بخاری صاحب وہاں پر آئے, انہوں نے وزٹ کیا اور ادھر مسائل, ہمارا سب سے جو بڑا مسئلہ تھا ادھر کا یہ گیس کا بھی اجاگر کیا گیا, اور ہمارا جو روڈ ہے جہاں پر آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے, تو یہ مسئلے اجاگر کی گئے. تو انہوں نے پہلا جو ان کا وزٹ تھا اس میں انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے, اور جب وہ دوبارہ آئے تو الحمدللہ وہاں پر روڈ کا کام شروع ہو چکا تھا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا ہے, اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو گیس کا آپ کا دیرینہ مطالبہ ہے اس کو انشاءاللہ جلد حل کیا جائے گا. اور مجھے امید ہے کہ زلفی صاحب جو ہے اس کو اپنی ترجیحات میں رکھیں گے, اور یہ جو عوامی مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے. تو اس حوالے سے ہمارے ایریا میں یاور بخاری صاحب بھی ہیں, وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, اور آئے دن جو ہے وہ جو بھی ہمارے عوام کے مسائل ہیں ان کو کوشش حل کرنے کی وہ کوشش کر بھی رہے ہیں. اور ابھی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو روڈ کا سب سے بڑا ایشو تھا یہ الحمدللہ پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے, یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے, اور ابھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت جلد جو ہمارا گیس کا مطالبہ ہے یہ بھی مکمل ہو جائے گا, اور جلد انشاءاللہ یہ خوشخبری عوام کو ملے گی ہمارے ایریا کی. اچھا محبوب ملک صاحب, یہ بتائیے گا کہ گیس اور تیل کے ذخائر موجود ہونے کے باوجود جو ہے عوام کو اس سے محروم رکھا گیا, تو یہ بتائیے گا, آپ ایک قانون دان ہیں, آپ سے یہ پوچھیں گے کہ عوام الناس اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ شیر افضل, سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے پاس عوام کے پاس سب سے جو بڑی پاور ہے, جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ووٹ کی ہے. ووٹ کی ہے. ووٹ کا تو یہ ہوتا ہے جب الیکشن کے دن آتے ہیں, چاچو ماموں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس پارٹی سے وابستہ ہے. ہمارے جو عوام الناس ہیں, پاکستانی ہیں, وہ الیکشن کے دنوں میں اپنے رشتہ داریوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے مسائل کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارے کون کون سے مسائل ہیں. تو اس وجہ سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ محروم ہو جاتے ہیں لوگ اپنے مسائل, اگر ڈٹ جائیں الیکشن کے دنوں میں تو میں کہتا ہوں کہ محروم نہیں ہو سکیں گے. اس حوالے سے میں یہ اکثر میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ جو ہمارے یہ حق ہے نا ووٹ کا, ٹھیک ہے, یہ ٹرینڈ اس دن چینج ہوگا جس دن ایک ہی گھر کے اندر باپ کسی اور آدمی کو ووٹ دے گا, ماں کسی اور پارٹی کو ووٹ دے گی, ٹھیک ہے, اس کی بیٹی اس کا بیٹا کسی اور پارٹی کو ووٹ دیں گے. کیوں؟ یہ پہلی سیڑھی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے کہ ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں میرے گھر کا جو سب سے بڑا فرد ہے جو گھر سے وہ ادھر ووٹ دے رہا ہے اور انہوں نے میری گلی کو ٹھیک کرایا تھا, انہوں نے میرا تھانے میں کچہری مسئلہ حل کرایا تھا, تو میں کہتا ہوں کہ پھر یہ خواب جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کبھی پورے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, جو ووٹ ہمارا یہ سب سے بڑا حق ہے. سب سے اہم بات اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ووٹ چلیں دے ہی دیتے ہیں, لیکن ہم اتنے مطلب ہماری آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں, ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں یار جو بندہ ہم نے جس کو ٹکٹ پارٹی نے دیا ہے کیا وہ اس قابل ہے
کہ ادھر قومی اسمبلی میں, ادھر پارلیمان میں ہمارے مسائل اجاگر کر سکے. اور ایسا ہوا ہے ہمارے اس پورے حلقے میں. کیا ہوا ہے پچھلے 30 سالوں میں؟ ہم نے ایسے بندے کو ٹکٹ ملتے رہے ہیں, ایسے لوگوں کو ٹکٹ ملتے رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے مسائل کیا ہیں. وہ کبھی اسمبلی میں ایک دن تک نہیں بولے. اب مجھے پتا نہیں کہ یہی ووٹ کی طاقت ہے. تو عوام کو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کہتے کہ ٹھیک ہے نظریات اپنی جگہ, لیکن جس کو ٹکٹ دیا گیا ہے یہ بندہ اس قابل نہیں ہے, یہ اہل نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ ہمارے مسائل ادھر پیش کر سکے, کسی فورم پہ بھی پیش کر سکے, ٹھیک ہے, ان کو اجاگر کیے جا سکے, یہ اس کے قابل نہیں ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو سوچنا ہوگا, ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم جو اپنا نمائندہ چن رہے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ ہمارے مسائل وہ اجاگر کر سکے وہاں پر. آپ کا مطلب یہ ہے کہ نمائندے کو دیکھا جائے کہ وہ ہمارے مسائل کی آواز ایوان بالا تک پہنچا سکے. جی دیکھنا, جو عوامی جو نمائندہ ہے ہماری طرف سے, مطلب جو منتخب کردہ نمائندہ ہے, وہ تو ایک برج کا رول ادا کرتا ہے, وہ گورنمنٹ اور عوام کے درمیان. جب دیکھنا وہ برج ہی ٹوٹا ہوا ہے تو آپ اس منزل تک کیسے پہنچیں گے جس کو آپ خواب دیکھ رہے ہیں؟ بے شک آپ کا وہ راستہ ہی نہیں ہے. محبوب ملک صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت دیا اور ہمارے پروگرام کی زینت بنے اور ڈسٹرکٹ اٹکی پاسماندہ تحصیل جنڈ کے عوام الناس کے مسائل کو اجاگر کیا. اور کیونکہ ڈسٹرکٹ اٹکی پاسماندہ جو تحصیل ہے اس کے اندر تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہونے کے باوجود عوام کو اس چیز سے محروم رکھا گیا تھا, اور اس حوالے سے آپ نے ہمارے چینل کی وسادت سے اور ہمارے پروگرام کی وسادت سے آپ نے آواز اٹھائی, اور ہم امید کریں گے آپ ہمارے پروگرام کی جا بجا زینت بنتے رہیں گے. والسلام, اللہ